کوئی بھی گناہ جب پہلی مرتبہ انسان کرتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اسے آسان نہیں ہوتا گناہ کرنا. پہلی مرتبہ کسی گناہ کو کرنا بڑا مشکل ہوتا. اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو اور کہیں مجبور ہو جائے جھوٹ بولنے کے لیے تو سامنے والا اس کی شکل و صورت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. نہیں کر پاتا، عادت نہیں ہے. لیکن پہلی مرتبہ کر لینے کے بعد دوسری بار کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ ہے جسے ہٹانا ہے. یہاں تک کہ عادت پڑ جانے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا ہے عظیم سے عظیم، کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہو اور اسے صرف بھگا دیا. اس سے بھی اسے آسان محسوس ہوتا ہے گناہ کرنا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم. اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ رب العالمین کے کلام سے تمہارا دل کبھی نہیں بھرتا. جس طرح گھنٹوں تک موبائل ہم دیکھتے رہتے ہیں پھر بھی ہمارا دل نہیں بھرتا، اور کچھ دیر دیکھ لیا جائے اور کچھ دیر دیکھ لیا جائے. لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اکتا جاتے ہیں. امام صاحب نے کبھی تھوڑی لمبی قرات کر دی تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے ان مجلسوں سے، لیکن ان گناہ کی مجلسوں سے لذت ملتی ہے، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ دل یہ سیاہ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے. تو ضرورت ہے اپنے دل کو ان گناہوں کی گندگی سے پاک رکھنا. اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کو سیکھیں گے تاکہ صحیح طریقے سے عمل کر سکیں، اپنے نفس سے جہالت کو دور کر سکیں. جب یہ چیز آ جائے گی آپ کے اندر تو خود آپ گواہی دیں گے کہ ابھی میں اہل ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں، لوگوں کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا ہوں. جب آپ کے پاس علم آئے گا تو ابھی جو آپ مر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اس وقت بھاگیں گے. اس وقت مریں گے نہیں، اس وقت بھاگیں گے. 50 سوال کیے جائے تو 2 سوال کا جواب دے پائیں گے، اور 48 سوال کے بارے میں لا علم اللہ عالم کہیں گے. تو یہ خود علم حاصل کرنے کے میدان میں آئے، آہستہ آہستہ یہ علم آپ کو خود سکھا دے گا کہ کن چیزوں پر زبان کھولنی ہے، کن چیزوں پر زبان نہیں کھولنی ہے. نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مسجد میں بیٹھ کر طلب علم کے اصول و ضوابط جیسے اہم موضوع پر یہ ورکشاپ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس علمی ورکشاپ کو مبارک بنائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. علم کا حاصل کرنا اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا ہے فَاعْلَمْ،
امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم یہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے۔ یہی استدلال اس آیت سے امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے، جیسے کہ امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ان سے نقل کیا ہے، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد امام غافقی رحمہ اللہ نے بھی مسند الموطا کے اندر یہی باب قائم کیا ہے، العلم قبل القول والعمل، کہ علم یہ قول و عمل سے پہلے آتا ہے۔ قول اور عمل سے مراد کیا ہے؟ قول اور عمل یہ حقیقت میں ایمان کی تعریف ہے، الایمان قول و عمل، کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ تو ایمان لانے سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بلا علم ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے تب بھی یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کا اقرار کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس سے مراد دین کا بنیادی علم ہے جس سے ایک انسان مسلمان باقی رہ سکے، تو یہ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور اس سے زائد علم تو یہ عام لوگوں کے لیے مستحب ہے، فرض نہیں، اور خاص لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اس علم کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص مفتی ہے، قاضی ہے، تو اس لیول کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اسے اس پر فرض قرار دیا ہے۔ باقی عام لوگوں پر ان چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض نہیں۔ جو لوگ اس علم کو حاصل کریں گے وہ اجر کے مستحق ہوں گے، لیکن دوسرے لوگ اس وجہ سے گنہگار نہیں ٹھہرائے جائیں گے۔ البتہ اگر کوئی شخص دین کے بنیادی امور کا علم حاصل نہیں کرتا اور اعراض کرتا ہے، نہ اس کے پاس دین کے بنیادی مسائل کا علم ہے اور نہ سکھایا جائے تو سیکھنے پر آمادہ ہوتا ہے، نہ اس پر عمل ہی کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو نواقض ہیں جن سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک ناقض ہے الاعراض عن الدین، لا يتعلمه ولا يعمل به، کہ دین سے اعراض کرے، نہ اسے سیکھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، کلیتاً اعراض کر رہا ہے اور اس کے پاس نہ دین کا علم ہے کوئی اور نہ عمل ہی کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ جب تمام مسلمانوں پر فرض ہے تو کیا اس علم کے حاصل کرنے کی کوئی اصول و آداب ہیں، ضوابط ہیں، یا بلا ضابطے کے ہی اس علم کو حاصل کیا جائے؟ تو اس کے بہت سارے اصول ہیں، ضوابط ہیں، آداب ہیں۔ ان چیزوں کو علم حاصل کرتے ہوئے پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا یہ ورکشاپ انہی اصول و ضوابط اور انہی آداب کو سیکھنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو متعینہ ہمارا وقت ہے اس میں جو اہم اور بنیادی اصول و ضوابط ہیں ان میں سے بعض نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ طلب علم کے اصول و ضوابط میں پہلا ضابطہ اور سب سے اہم ضابطہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے دل کی صفائی کی جائے۔
یہ علم جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو اس علم کی جگہ ہمارا دل ہے۔ اگر یہ دل ہی گندا ہو تو یہ علم ہمارے دل کے اندر جگہ نہیں بنا پائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ہوٹل سے بہت ہی عمدہ، لذیذ اور قیمتی کھانا خرید کر لائے اور اسے گندے پلیٹ میں کسی کو سجا کر پیش کرے، پلیٹ کیا ہے؟ ایک دم اس میں گندگی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ کھانا بڑا قیمتی ہے، ہزاروں روپے کا، تو اس گندے پلیٹ میں دینے کی وجہ سے کیا اس کھانے کو کوئی کھا پائے گا؟ اس کھانے کی کوئی قیمت رہی؟ کوئی قیمت نہیں رہی۔ حالانکہ وہ کھانا بڑا قیمتی ہے، لذیذ بھی ہے، لیکن ایک گندے پلیٹ میں رکھنے کی وجہ سے، گندے برتن میں رکھنے کی وجہ سے اس کھانے کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی، کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ علم اور ہمارا دل ہے، یہ علم بڑا قیمتی ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت ہے یہ علم۔ جب دنیا کے لوگ اپنی قیمتی چیزوں کو کسی بھی جگہ نہیں پھینک دیتے، بلکہ جتنا جو شے قیمتی ہوتا ہے اسی قدر اس کی حفاظت کی جاتی ہے یا نہیں؟ کیش آپ کہاں پر رکھتے ہیں؟ جہاں پر آلو پیاز رکھتے ہیں وہیں پر، بلکہ اسے حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ آلو پیاز کو باہر اگر چھوڑ دیا جائے تو اس پر ڈاکہ پڑنے کی امید نہیں ہے، لیکن کیش اگر وہیں پر رکھ دیا جائے تو دوسرے دن ملنے کی امید نہیں رہتی۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہو اسی قدر اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسی طرح اچھی جگہ پر اسے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ علم شریعت کا علم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ یہ علم ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ لہذا اس علم کو جہاں پر ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اور وہ جگہ کہاں ہے؟ ہمارا دل ہے۔ تو ہمارے دل صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ جس قدر ایک انسان کا دل صاف ستھرا ہوگا اسی قدر اس علم سے اسے فائدہ پہنچے گا۔ اگر دل گندا ہو چکا ہے تو اس علم سے اسے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن دل بہت صاف ستھرا ہے تو اس علم کا حقیقی فائدہ وہ اٹھائے گا۔ لالٹین دیکھے ہیں؟ لالٹین میں روشنی بیچ میں جلتی رہتی ہے، آگ بیچ میں جلتی رہتی ہے، جس سے چاروں طرف روشنی پھیلتی ہے۔ اگر اس کا شیشہ ایک دم صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی گرد و غبار نہ ہو تو روشنی بالکل صاف ستھری نظر آتی ہے، لیکن شیشہ بالکل گندا ہو، گرد و غبار سے بھرا ہوا ہو تو روشنی تو وہی ہے، لیکن اس شیشے کے گرد و غبار سے بھرے ہونے کی وجہ سے اس کی روشنی باہر نہیں آ پاتی، حالانکہ روشنی وہی ہے۔ تو اسی قدر اس علم کی روشنی اسی قدر ہمیں ملے گی جس قدر دل کا شیشہ صاف ستھرا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل گندا ہوتا ہے دو اسباب کی بنا پر، یہ دل دو اسباب کی بنا پر گندا ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح ہم اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں نا، آپ ایک صاف ستھرا کپڑا پہن کے نکلے روڈ کی طرف، برسات کا موسم ہے، جگہ جگہ کیچڑ اور پانی جمع ہوا ہے، لوگ گاڑی لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو پروگرام کے لیے پہنچنا ہے آپ کے کپڑے پر کوئی دھبا نہ لگ جائے، اس لیے بچ بچا کے آپ چلتے ہیں۔ کہیں پر پانی وغیرہ ہو اور لوگ جا رہے ہو تو آپ کھڑے رہتے ہیں کہ گزر جائے گاڑی والے،
تاکہ چھینٹا میرے کپڑے پر نہ پڑے. آپ کوشش کرتے ہیں نا اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھنے کی کہ کوئی گندگی اس کپڑے پر نہ پڑ جائے. تو اسی طریقے سے اس دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے گندگیوں سے. تو یہ گندگیاں جو دل کو گندا کرتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک ہے گناہوں کی گندگی، ایک ہے گناہوں کی گندگی. اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ایک انسان جس قدر ان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے اسی قدر دل کے اندر ایک کالا نقطہ پڑتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں، اپنے تجربے کو ہی آپ اپنے سامنے رکھیں. کوئی بھی گناہ جب پہلی مرتبہ انسان کرتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے اسے. آسان نہیں ہوتا گناہ کرنا. پہلی مرتبہ کسی گناہ کو کرنا بڑا مشکل ہوتا. اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو اور کہیں مجبور ہو جائے جھوٹ بولنے کے لیے تو سامنے والا اس کی شکل و صورت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں اور زبردستی کوشش کر رہا ہے جھوٹ بولنے کی. لیکن جس کی عادت ہو چکی ہو جھوٹ بولنے کی اس کو سچ بولنے میں پریشانی ہوگی. جھوٹ بولنا تو اس کی ہابی ہے. تو کوئی بھی گناہ انسان پہلی مرتبہ کرتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے، نہیں کر پاتا، عادت نہیں ہے. لیکن پہلی مرتبہ کر لینے کے بعد دوسری بار کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ ہے جسے ہٹانا ہے. یہاں تک کہ عادت پڑ جانے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا ہے عظیم سے عظیم، کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہو اور اسے صرف بھگا دیا. اس سے بھی اسے آسان محسوس ہوتا ہے گناہ کرنا. لیکن یہ کب؟ جب اس کی عادت بن جائے. جب پہلی بار گناہ کیا دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ گیا، دوسری بار کیا پھر ایک کالا نقطہ پڑا، اور اس طریقے سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایسے دلوں کو اللہ رب العالمین نے مردہ دل کہا ہے. یہ دل مردہ ہو چکے ہیں، کوئی زندگی باقی نہیں رہی اس دل کے اندر. تو اس دل کے اوپر لاکھ قرآن و حدیث پیش کیا جائے کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو ایک بناوٹی فلم دیکھ رہا ہے. آج تو ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے. کوئی دردناک قصہ ہے جسے لوگوں کے جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے فلمایا گیا ہے. دیکھنے والا اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ حقیقی نہیں ہے، اسے بس تیار کیا گیا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کے جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے. دیکھنے والا جانتا ہے، اس کے باوجود اس دردناک قصے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی حقیقت نہیں ہے کچھ بھی. جن کے ساتھ یہ پریشانیاں ہو رہی ہوں تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے اس طرح کیا کیا ہے؟ تکلیفوں اور مصیبتوں کی زندگی بنا کر اسے فلمایا ہے. اس کے باوجود لوگ متاثر ہو جاتے ہیں ان جھوٹی کہانیوں سے. اور قرآن پڑھتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور اس کے دل پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ یہ حقیقت ہے اور اسی کے ساتھ پیش آنے والا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں، اسی کے ساتھ پیش آنے والا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اسی کے ساتھ پیش آنے والا ہے، پھر بھی اسے فرق نہیں پڑ رہا ہے. کیوں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ رب العالمین کے کلام سے تمہارا دل کبھی نہیں بھرتا. جس طرح گھنٹوں تک موبائل ہم دیکھتے رہتے ہیں پھر بھی ہمارا دل نہیں بھرتا، اور کچھ دیر دیکھ لیا جائے اور کچھ دیر دیکھ لیا جائے، لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اکتا جاتے ہیں. امام صاحب نے کبھی تھوڑی لمبی قرات کر دی تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے ان مجلسوں سے. لیکن ان گناہ کی مجلسوں سے لذت ملتی ہے، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ دل یہ سیاہ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے. تو ضرورت ہے اپنے دل کو ان گناہوں کی گندگی سے پاک رکھنا.
ایک انسان جتنا اپنے دل کو ان گناہوں کی گندگی سے پاک رکھے گا، اس علم کا اثر اس کے دل پر اسی قدر زیادہ ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، دل کو ان گناہوں کی گندگی سے پاک رکھنا ہے۔ دوسری گندگی ہے شبہات کی گندگی۔ دوسری گندگی ہے شبہات کی گندگی۔ جب دل کے اندر شبہات گھر کر جائیں تو پھر یہ شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا خالص علم اسے نفع نہیں پہنچاتا، اسے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ شبہات اس کے دل کے اندر گھر کر چکے ہیں۔ جس قدر یہ شبہات اس کے دل کے اندر گھر کر جاتے ہیں، اسی قدر یہ علم نافع اس کے دل سے اٹھتا جاتا ہے اور کوئی اثر نہیں پھیلا پاتا۔ یہ شبہات کی گندگی دل کے اندر کیسے پھیلتی ہے؟ جو مریض القلب ہوتے ہیں، جو بدعتی حضرات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، ان کی باتیں سننے کی وجہ سے، ان کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے، یہ شبہات ان کے زبان سے ہمارے دل کے اندر گھر کر جاتے ہیں، اور جس قدر یہ شبہات دل کے اندر گھر کر جائیں اسی قدر یہ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ رخصت ہوتے جاتا ہے، پھر اس کا اثر نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ انسان آہستہ آہستہ ان شبہات کے اندر جب گر جاتا ہے تو جتنے اہل علم صحیح دعوت دینے والے ہوتے ہیں اس سے ان کو دشمنی ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام تک کو نہیں بخشتا، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کی ذات بھی ان کے تیر و نشتر سے محفوظ نہیں رہ پاتی۔ آپ خوارج کو دیکھیں، یہ باطل فکر جن کے ذہن و دماغ میں گھر کر گئی، انہوں نے خلفائے راشدین تک کو نہیں بخشا، انہیں تک قتل کر ڈالا، اور کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے عوض میں اللہ کی جنت ہمیں ملے گی، وہ یہ سوچ رہے تھے۔ تو یہ شبہات جس قدر ایک انسان کے دل میں گھر کرتے ہیں اسی قدر علم نافع اپنا اثر وہاں پر چھوڑ نہیں پاتا، علم نافع وہاں سے رخصت ہوتے جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ علم ہمیں فائدہ پہنچائے تو ان دو گندگیوں سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا دل صاف رہے گا اتنا زیادہ یہ علم ہمیں فائدہ پہنچائے گا، جتنا زیادہ صاف رہے گا ہمارا دل اتنا زیادہ یہ علم ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ پہلا ضابطہ ہے، اپنے دل کو ان گندگیوں سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا ضابطہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرتے ہوئے ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی ہو، اللہ رب العالمین کے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ ایک طالب علم جو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے دل میں اخلاص نہ ہو بلکہ علم حاصل کرنے کے بہت سارے دوسرے مقاصد اس کے ہیں، تو یہ علم اس کے لیے وبال جان ہے، اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اس کے لیے وبال جان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین طرح کے لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک عالم دین کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہیں علم دیا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ اللہ رب العالمین، میں نے لوگوں کے درمیان خوب اس علم کو پھیلایا، دعوت و تبلیغ کی اور اتنا کام کیا علم کے راستے میں۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا اس سے؟ کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تم نے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ شہرت طلبی کے لیے، ریاکاری کے لیے، تاکہ لوگوں کے درمیان تمہارا چرچا ہو، تمہیں شہرت ملے، عزت ملے، اس وجہ سے تم نے یہ کام کیا تھا، اور دنیا کے اندر بھرپور تمہیں یہ چیز مل چکی ہے،
لہذا یہاں آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا ہے، اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ایک صدقہ و خیرات کرنے والے کو بلایا جائے گا، داتا ہے لوگوں کے درمیان، بڑا مشہور کہ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اسے بھی پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ رب العالمین بہت تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، لوگوں کی بہت مدد کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان تمہارا نیک نام ہو، لوگ تمہیں داتا کہیں، اور دنیا کے اندر یہ چیز تمہیں حاصل ہو چکی ہے، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا ہے، اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مجاہد کو، جس کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ طاقت عطا کی تھی، اسے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا اور کہے گا اللہ تیرے راستے میں بہت زیادہ میں نے جہاد کیا ہے، اور اسلام کو بہت زیادہ میں نے فائدہ پہنچایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا کہ یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں لوگ بہادر کہیں، اور دنیا میں بہت زیادہ تمہارا اس وجہ سے چرچا ہوا بھی، نیک نامی ملی بھی، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا ہے، اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ اگر اخلاص نہ ہو اس شریعت کا علم حاصل کرنے میں، اور اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد ہمارا کچھ دوسرا ہو، تو یہ علم ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اخلاص شرط ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اخلاص کیسے آئے؟ اخلاص کے متعلق جو قرآن و حدیث کے اندر نصوص ہیں وہ بڑے ڈراؤنے ہیں، اور ان نصوص کو پڑھ کر بہت سارے طلبہ ڈر جاتے ہیں اور علم حاصل کرنے کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جب اتنی محنت کے بعد جہنم ہی جانا ہے، اور اپنے دل کی حالت اگر ہم ٹٹولے تو لگتا ہے کہ ہم بھی مخلص نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ دنیا طلبی تو ہے، تو اگر اتنی محنت کے بعد جہنم ہی جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے دور رہا جائے تاکہ کم از کم اپنی آخرت تو سیو کر لے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ڈر کر کیا کرتے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اسے ڈرا کر علم کے راستے سے ہی دور کر دیا۔ یہ اخلاص دو دھاری تلوار کی طرح ہے، دونوں طرف سے کٹنے کا ڈر ہے، صرف ایک طرف سے نہیں۔ اور شیطان علم کی پختگی نہ ہو تو عام طلبہ کو اخلاص کا ڈر دکھا کر علم کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ جب علم کے راستے سے ایک بندے کو دور کر دیا تو اب کیا رہے گا؟ وہ جاہل رہے گا، دین کے مسائل کا اس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ اب بلا علم وہ شریعت پر عمل کرے گا، عمل تو کرنا ہے، اب بلا علم عمل کرے گا، اور بلا علم کوئی عمل درست ہو سکتا ہے؟ درست نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ شریعت پر عمل ہی نہیں کر پائے گا صحیح طریقے سے، تو شیطان کامیاب ہو گیا یہاں پہ۔ اس لیے یہ سوال بڑا اہم ہے کہ طلب علم میں اخلاص کیسے پیدا ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء اکرام نے کتاب و سنت کے نصوص سے استقراء کرتے ہوئے کہا ہے کہ طلب علم میں اخلاص پیدا کرنے کے 4 اسٹیپس ہیں، مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اپنے دل کے اندر یہ نیت کرے کہ یہ علم جو میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں استاد کے پاس، تو شریعت کے متعلق بے شمار مسائل کا میرے پاس علم نہیں ہے، میں اپنے نفس سے اس جہالت کو دور کرنا چاہتا ہوں، بے شمار مسائل کے متعلق میں جاہل ہوں، کچھ نہیں جانتا۔ اور ایک انسان چاہے علم کے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے، وہ پوری شریعت کا علم حاصل نہیں کر لیتا، بے شمار مسائل کے متعلق کیا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے، جاہل ہوتا ہے بے شمار مسائل کے متعلق۔ اس لیے آپ پائیں گے کہ اس امت کے جو کبار علماء گزرے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا تو بے شمار مسائل کے متعلق وہ کیا کہتے؟ اللہ عالم، لا ادری، مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، دور دراز سے لوگ ان کے پاس سفر کر کے آتے
کئی کئی ہفتے تک سفر کرنے کے بعد ان کے پاس پہنچتے اور ان سے سوال کرتے اور کہتے کہ مجھے نہیں پتا. تو یہ کہتے کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ کہہ رہے نہیں پتا, تو لوگوں کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ تو کیا کہتے کہ جو لوگوں کو جا کے کہہ دو کہ مالک بن انس کو نہیں پتا. اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں نہیں پتا تو کیوں کہیں پتا ہے؟ اب نہیں پتا اور اس کے باوجود بھی آپ کو بتائے, اس کا مطلب کہ اپنی طرف سے ہم کچھ تیار کر کے بتا رہے ہیں. وہ اللہ کی شریعت تو نہیں ہے. جو نہیں پتا ہے اس کو اگر پھر بھی ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے کوئی چیز ہم تیار کر کے آپ کو گویا کے دے رہے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کی شریعت نہیں ہے, کیونکہ اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے. لہذا پتا چلا کہ کوئی علم کے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے, شریعت کے مسائل بے شمار ایسے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ہوتا. تو ایک طالب علم سب سے پہلے یہ قصد کرے, یہ نیت کرے کہ میرے نفس کے اندر شریعت کے بے شمار مسائل کے متعلق جہالت ہے, میں نہیں جانتا ہوں, تو اپنے نفس سے جہالت کو دور کرنا چاہتا ہوں. میں اس علم کو سیکھوں گا تو جہالت دور ہوگی. امام ابن حزم رحمہ اللہ مسجد میں پہنچے اور آ کر بیٹھ گئے تو لوگوں نے فوراً اعتراض کرنا شروع کیا. رہے مسجد پہنچنے کے بعد فوراً بیٹھ گئے, نہیں جانتے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے, اس کے بعد بیٹھنا پڑتا ہے. پھر دوسری مرتبہ آئے اور آ کر 2 رکعت نماز پہلے پڑھنا شروع کیا. ایک بار لوگ ٹوک چکے تھے تو فوراً پھر لوگ ٹوکنے لگے, رہے اس وقت نماز پڑھ رہے ہو, یہ ایک دم سورج سر پہ کھڑا ہے, اس وقت نماز پڑھنا منع ہے, تمہیں نہیں پتا؟ عجیب مسئلہ ہے. ایسے جا کے بیٹھ جاؤں مسجد میں تب بھی لوگ ٹوک رہے ہیں کہ پہلے نماز کیوں نہیں پڑھے, آج نماز پڑھا پھر بھی ٹوک رہے ہیں. تو پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک علم حاصل نہیں کروں گا شریعت کی تو لوگ اسی طرح زندگی میں ٹوکتے ہی رہیں گے مجھے. اور اس واقعے نے ان کو علم طلب کرنے پر مجبور کر دیا اور آ کے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا کہ پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے, تب ہم اس شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کر پائیں گے. تو ایک انسان کیا ہوتا ہے, بے شمار مسائل کے متعلق جاہل ہوتا ہے, نہیں پتا اسے, تو وہ کیا ارادہ کرے کہ میں شریعت کے متعلق علم حاصل کروں گا اور جن مسائل جاہل ہوں اپنے نفس سے جہالت کو دور کروں گا. یہ پہلا اس کا اسٹیپ ہونا چاہیے, پہلا ارادہ ہونا چاہیے, دل کے اندر یہ پہلی نیت ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے دل کے اندر یہ نیت ہو کہ جو کچھ میں شریعت کے متعلق سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا. کتنے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ عمل کروں میں. تو جب تک عمل علم کے مطابق نہ ہو تب تک یہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اور عمل 2 طریقے کے ہوتے ہیں. شریعت کے جو نصوص ہیں قرآن و حدیث کے, وہ ہم سے 2 طرح کے عمل کا تقاضا کرتے ہیں. پہلا ہے کہ اس عمل کا تعلق دل سے ہے. اس عمل کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کہا نا یہ آیت ہے اللہ رب العالمین کی. اس پر کیسے عمل کرنا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے ایمان کے ارکان کا تذکرہ کیا ہے ہمارا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ عمل ہوا. اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو. تو یہ عمل ہے. ہم نے اللہ رب العالمین کا کوئی کلام سنا, اللہ کے رسول کا کوئی کلام سنا اور اس سے کسی عقیدے کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو ہم اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق بنائیں. اگر ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھا تو گویا کہ اس دلیل کے تقاضے پر عمل کیا. تو ایک عمل کا پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر جو عقیدہ ہم سے مطلوب ہے وہی عقیدہ ہم رکھیں. اور دوسرا ہے اعضاء و جوارح سے اگر عمل مطلوب ہے تو اعضاء و جوارح سے عمل بھی کریں.
اعضاء و جوارح سے عمل مطلوب ہے تو اعضاء و جوارح سے عمل بھی کریں. اور یہ دو قسموں کو شامل ہے، فعل کو بھی اور ترک کو بھی. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے نا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ عمل ہے، کرنا ہے. اور زنا سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ نہ بولنے کا حکم دیا ہے. تو اس سے دور رہنا بھی عمل ہے، اس سے دور رہنا بھی عمل ہے. تو دوسرا اسٹیپ ہے کہ جو کچھ ہم شریعت کا علم حاصل کریں گے اس پر عمل بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے. اور عمل کیسے کیا جائے گا ہم نے اس کی تفصیل بیان کی. تیسری چیز ہے کہ جس طرح میں یہ علم حاصل کرنے سے پہلے جاہل تھا بے شمار مسائل کا، تو میرے والدین، رشتہ دار، دوست و احباب، گاؤں آس پڑوس کے لوگ یہ بھی بہت سارے مسائل کے تعلق سے جاہل ہیں. تو یہ جہالت اپنے نفس سے دور کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، لوگوں سے بھی جہالت دور کرنے کی کوشش کروں گا، یہ علم دوسروں تک پہنچاؤں گا. تو یہ اسٹیپ تیسرے نمبر پر آتا ہے. اور آج لوگ کیا کرتے ہیں، اس تیسرے نمبر کو پہلے نمبر پر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کو بتاؤں گا میں، تو خود پہلے علم حاصل کیا ہے، نہیں وہ بعد میں کرنا ہے. پہلے لوگوں کو بتائیں گے، خود سیکھا نہیں، اب دوسروں کو بتانے کے لیے پہلے حاضر ہو جاتا ہے. تو یہ بعد میں آتا ہے، اس کا بھی مرحلہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے مرحلہ کیا ہے کہ پہلے آپ سیکھیں، عمل کریں، اس کے بعد لوگوں کو سکھائیں، اس کے بعد لوگوں کو سکھائیں. تو لوگوں کو سکھانا بھی ضروری ہے، کن کے اوپر، جو اس سے پہلے علم حاصل کر چکے ہوں. اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے اس علم کی حفاظت کرنا. جو ہم نے شریعت کا علم سیکھا ہے اس علم کی حفاظت بھی کی جائے. اور علم کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اس کا چرچا کر کے. جب علم کا چرچا ختم ہو جائے تو یہ علم مردہ ہو جاتا ہے، لہذا اس علم کا چرچا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چرچا کہاں ہوگا، لوگوں کے ساتھ علمی مجلسوں میں بیٹھ کر. لوگوں کے ساتھ علمی مجلسوں میں جب تک آپ بیٹھتے رہیں گے علم کا چرچا ہوتے رہے گا. جب کٹ جائیں گے علم کا چرچا ختم ہو جائے گا. اس لیے استمرار رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے اسے. ہم نے دیکھا شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے درس میں بعض لوگ عمر ہے 70 سال 80 سال اور اس کے باوجود درس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بعض اساتذہ سے سنا کہ ہم بعض ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو شیخ کے درس میں 30 سال سے بیٹھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ 5 سال 10 سال پڑھ لیا تو بہت ہو گیا، بیٹھ رہے ہیں. یہ ختم نہیں ہوتا یہ مرحلہ. کیوں؟ تاکہ علم کا چرچا جاری رہے، باقی رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ ذہانت عطا کی تھی اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے کہ جو کچھ سنتے تھے ان کے دل میں نقش ہو جاتا تھا، بھولتے نہیں تھے. مروان بن حکم رحمہ اللہ نے حج کے موسم میں کہا اپنے حکومت کے لوگوں سے کہ حج کے موسم میں ذرا پتہ کریں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. اگر آئے ہوئے ہوں تو ذرا انہیں دربار میں پیش کریں. لوگوں نے خبر لی، پتہ چلا کہ اس سال حج کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. پیش کیا گیا دربار میں. اس زمانے میں ریکارڈنگ کا یہ طریقہ تھا نہیں کہ ریکارڈ کر لیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو کیا بعض لوگوں کو پردے کے پیچھے بیٹھا دیا ریکارڈنگ کے لیے، یعنی نوٹ کرنے کے لیے کہ ہم پوچھیں گے بعض احادیث ان سے، جو بتائیں آپ پورا نوٹ کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار حدیثیں پوچھی گئیں اور پیچھے پوری ریکارڈنگ چل رہی ہے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. اگلے سال جب پھر حج کا موسم آیا تو کہا کہ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں نہیں، اگر آئے ہوئے ہوں تو ذرا انہیں پیش کریں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سال بھی آئے ہوئے تھے، پھر ان کو پیش کیا گیا. وہی حدیثیں جو گزشتہ سال انہوں نے سنائی تھی.
بغیر کسی تیاری کیے، وہ تیاری کر کے تھوڑے آئے ہیں کہ ابھی مجھ سے پوچھا جائے گا، بغیر تیاری کے پھر ان کو بیٹھایا گیا اور وہی حدیثیں پھر دوبارہ ان کو پوچھی گئی، اور یہ پیچھے حضرات نوٹ جو کیے ہوئے تھے اپنی کاپی سے ملا رہے ہیں کہ اسی طرح کہہ رہے ہیں یا کچھ فرق ہو رہا ہے۔ جتنی حدیثیں گزشتہ سال سنائی تھی وہ تمام حدیثیں ایک طرف سے دوبارہ ان سے سنی گئیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو پوچھا ہاں بتائیں کتنی غلطی ہوئی؟ کہا کہ ایک زبر زیر کی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جس طرح گزشتہ سال سنائے تھے بالکل اسی طرح اس سال بھی انہوں نے سنائی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انہیں ذہانت دی تھی، اس کے باوجود اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی راتوں کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصہ سونے کے لیے، ایک حصہ قیام اللیل تہجد کی نماز کے لیے، اور ایک حصہ حدیث رسول کو رٹنے کے لیے، مراجعہ اور تکرار کرنے کے لیے، تاکہ بھول نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذہانت ملنے کے باوجود ڈر نہیں تھا، اللہ کے رسول کی خاص دعا تھی کہ بھولیں گے نہیں آپ، اور اس کے باوجود یہ اہتمام کہ یہ علم میرے پاس جو اللہ کے رسول کی طرف سے سن کر آیا ہے نا یہ باقی رہے، بھول نہ جاؤں۔ تو یہ اخلاص کی دلیل ہے کہ اس علم کی حفاظت کی جائے، اس علم کو حفاظت کرنا یہ اخلاص کی دلیل ہے۔ تو یہ 4 اسٹیپس ہیں، اگر کوئی ان 4 اسٹیپس کو انجام دیتا ہے تو گویا کہ وہ مخلص ہے، گویا کہ وہ کیا ہے؟ مخلص ہے۔ اور اگر مخلص ہے تو یہ علم انتہائی عظیم عبادت ہے۔ یہ علم طلب کرنا اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کرے تو انتہائی عظیم عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کے اوپر 1 2 نہیں سینکڑوں قرآن و حدیث کے نصوص موجود ہیں۔ فرشتے ایسے مخلص طلبہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں۔ مچھلیاں پانی کے اندر ان مخلص طلبہ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان ان کا نام لے کر تذکرہ کرتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول گئے اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے، یا ایسے ہی کہا کہ کسی صحابی کو جا کے آپ پڑھ کے سنائیں؟ تو کہا کہ نہیں، آپ کا نام لیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ زارو قطار رونے لگے۔ تو اللہ رب العالمین ایک بندے کا نام لے کر اللہ کے رسول سے کہہ رہے کہ ان کو جا کے آپ قرآن سنائے، یہ مقام کیسے ملا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ قرآن ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے ابی، ابو المنذر ان کا لقب ہے، کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام جواب جاننے کے باوجود پہلے اللہ و رسولہ اعلم کہتے تھے، تاکہ اللہ کے رسول سے جواب سن سکیں، اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو جواب ملے گا وہ کامل ہوگا۔ جواب جاننے کے باوجود پہلا ان کا ریئیکشن یہی ہوتا اللہ و رسولہ اعلم۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے ابی، اے ابو المنذر، قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ تو اللہ کے رسول نے دوبارہ سوال کیا، اسی سوال کو دوبارہ دہرایا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول مجھ سے جواب چاہتے ہیں، فوراً بغیر کسی تردد کے۔ یہ نہیں کہ سوچے اتنی بڑی آیتیں ہیں، اتنا بڑا قرآن ہے، کون سی آیت ہوگی؟ ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلا سوچے بغیر تردد کے فوراً جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فوراً جواب دیا۔ یہ ان کی نظر تھی قرآن کریم پر، گہری نظر۔ اللہ کے رسول نے ان کے پیٹھ کو تھپتھپایا، سینے کو تھپتھپایا اور کہا لیحنک العلم یا ابا المنذر، یہ علم جو آپ کے پاس ہے قرآن کا، بہت بہت مبارک ہو اس علم کا۔ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا تھا، علم کے ساتھ۔ یہ وحی کا جو علم ہے، قرآن کا، حدیث کا، یہ علم اگر کسی کے پاس ہو تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ کون حاصل کرتے ہیں؟ جو طلب علم میں مخلص ہوں۔ تو اگر کوئی حقیقت میں مخلص ہے اس علم کے حاصل کرنے میں کہ اللہ کی شریعت میں سیکھ رہا ہوں، اللہ کی شریعت ہے، یہ کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، اور جب اللہ کی شریعت ہے تو اسے مجھے پہلے سیکھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی ہے، اور لوگوں تک یہی صحیح علم مجھے پہنچانا ہے۔
چاہے لوگ ناراض ہوں چاہے لوگ خوش ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی شریعت میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، لوگوں کی خواہش کے مطابق اسے ڈھال نہیں سکتے۔ جس طرح اللہ کی شریعت ہے اس طرح ہمیں بیان کرنا ہے، چاہے لوگ خوش ہوں چاہے لوگ ناراض ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کرے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس بندے کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام تک دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اقرأ وربک الاکرم، اکرم کا لفظ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے، وہ صرف اقرأ کے ساتھ۔ پڑھو، تمہارا رب کریم نہیں اکرم ہے۔ اور حقیقت میں جو لوگ اس طرح سے دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کی مدد ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کے تصور سے باہر کی چیز ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس دنیا میں یہ زندگی گزارتے ہیں جو لوگ اس طرح علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے اندر دل کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، یہ قرآن و حدیث کا علم عبادت سمجھتے ہیں اور پھر اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ایسی مدد ہوتی ان کے ساتھ کہ وہ معمولی زندگی میں ہی اتنا کام کر جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنی پوری زندگی لگا کر ان کی کتابیں نہیں پڑھ پاتے، حالانکہ ان کے پاس بھی یہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، کوئی دیکھے تو پہلی نظر میں اسے یقین ہی نہ ہو کہ کوئی اپنی زندگی میں 40 سال 50 سال 60 سال وہ بھی اسی دنیا میں رہے، تو آخر کیسے اتنی کتابیں لکھ لی، کب پڑھے کب لکھے؟ تو اللہ رب العالمین ان کے وقت کے اندر ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ دوسرے لوگ صرف سوچتے ہوئے اتنا وقت گزار دیتے ہیں، وہ کبھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد ہوتی ہے اپنے ان خاص بندوں کے لیے جو اس علم کے حاصل کرنے میں مخلص ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ضابطہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے ہمارے اندر اخلاص ہو۔ اگر اخلاص ہے تو یہ انتہائی عظیم عبادت ہے، اخلاص نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے وبال جان بھی ہو سکتا ہے، یہ علم ہمارے لیے وبال جان بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا ضابطہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرتے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو اختیار کریں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کا طریقہ بتایا ہے اور سلف صالحین نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے اسی طریقے کو اختیار کر کے اس علم کو حاصل کریں۔ کیا طریقہ بتایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علمہ شدید القوہ ہے نا، شدید القوہ سے مراد جبریل علیہ السلام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اس شریعت کا علم سکھایا۔ اللہ کے رسول کے پاس جب جبریل علیہ السلام آئے تو کیا کہا؟ اقرأ، تو اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، اور پھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو پڑھنا سکھایا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا علمہ، اس کا معنی کیا؟ تعلیم دی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو۔ اور پھر اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے جو شریعت ملی تھی صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم دے رہے تھے، کتاب اللہ کی اور حکمت کی۔ اور حکمت کا لفظ جب کتاب کے ساتھ آئے تو اس سے مراد ہے سنت رسول۔ تو اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو کتاب اللہ کی اور سنت کی تعلیم دے رہے تھے۔ یہ قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے طریقہ بیان کیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو عرب کی زبان عربی تھی، فصیح عربی سمجھتے تھے، بولتے تھے وہ، بلکہ انہیں اپنی زبان پر فخر تھا۔ خانہ کعبہ کے اوپر ان کے قصیدے لٹکائے جاتے تھے، دوسروں کو یہ عجم کہتے تھے اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔
تو ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو صرف قرآن نازل کر دیتے ان کی زبان میں اور کہا جاتا کہ تمہارے لیے شریعت ہے, اسے پڑھ لو, سمجھ لو اور اس کے مطابق عمل کر لو. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اختیار کیا, یا پھر اللہ کے رسول کو معلم بنا کر بھیجا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن میں اللہ رب العالمین یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے کوئی شریعت کا علم سیکھے گا تو اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے. معلم سے اس شریعت کا علم سیکھنا ہے, ذاتی مطالعے سے نہیں. اور نئے صحابہ کرام خود سے قرآن پڑھ کر عالم بن سکتے تھے, شریعت کے اوپر عمل کر سکتے تھے, لیکن یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے انہیں اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ کیا حکم دیا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تم سیکھو, جانو, علم حاصل کرو. علم کیسے حاصل کرو گے؟ اللہ کے رسول تمہارے لیے معلم ہیں, اللہ کے رسول کے پاس اس دین کا علم سیکھو. اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس اس دین کا علم سیکھتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنوں رات اللہ کے رسول کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے, اللہ کے رسول کی حدیثیں سننے کے لیے, اللہ کے رسول سے دین سیکھنے کے لیے. اور بھی دوسرے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس ہمیشہ آتے اور دین سیکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تسمعون ویسمع منکم. تسمعون, مجھ سے سن کر شریعت کا علم سیکھ رہے ہو. ویسمع منکم, اگلا جنریشن جو آنے والا ہے وہ بھی اسی طریقے سے سن کر تم سے شریعت کا علم سیکھے گا. وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ, اور جو پھر تم سے سنیں گے نا, اگلا جنریشن اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی اسی طریقے سے سن کر اس شریعت کو سیکھیں گے. تو اللہ کے رسول نے تفصیل سے سمجھایا کہ اس علم کو کیسے حاصل کیا جائے گا. کتاب سے رٹ کر نہیں, بلکہ استاد سے سن کر. تو یہ ہے طلب علم کا طریقہ کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو سیکھا جائے. استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو سیکھا جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو کتاب و سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور سلف صالحین کے طریقے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. چنانچہ اسی زمانے میں, سلف صالحین کے زمانے میں, تابعین, تبع تابعین کے زمانے میں ہی بعض لوگوں نے اس طریقے کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ ایجاد کرنے کی کوشش کی. جب تک یہ علم لوگوں کی زبان سے ایک دوسرے تک منتقل ہوتا رہا تب تک یہ لوگ ظاہر نہیں ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی اسے تدوین کیا جانے لگا, کتابوں کے اندر یہ علم منتقل ہونے لگا, تو کچھ لوگوں نے تن آسانی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا کہ ان کتابوں کو اٹھا کر رٹ لیا جائے اور اس طریقے سے عالم بننے کی کوشش کی جائے. چنانچہ بے شمار لوگ ایسے آئے جنہوں نے کتابوں سے رٹ کر اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی, اور پھر کچھ چیزیں یاد ہو جانے کے بعد لوگوں کو سکھانے کے لیے میدان میں کود پڑے. اس موقع پر سلف صالحین نے سختی کے ساتھ ان سے نپٹا کہ یہ جتنے لوگ ہیں جو بغیر کسی استاد کے اس علم کو رٹ کر لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو ان سے دوری بنائے رکھیں, ان سے علم حاصل نہ کریں. سختی کے ساتھ ان لوگوں کی نوٹس لی. چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مرحلے کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح ظاہر ہوئے اور بغیر طلب علم کے نشر علم کے میدان میں آ گئے تو ایسے لوگوں سے علماء سلف نے سختی کے ساتھ نپٹا اور ان لوگوں سے عام طلبہ علم کو دور رہنے کی نصیحت کی. کہا لا یؤخذ العلم الا عمن شہد له بالطلب, کہ اس بندے سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا جس کے بارے میں یہ معروف نہ ہو, یہ گواہی نہ دی جاتی ہو کہ ایک زمانے میں یہ خود طالب علم تھا, جس کے بارے میں پتا نہیں کہ یہ کبھی کسی زمانے میں طالب علم خود تھا یا نہیں تھا, اور اچانک وہ معلم بن کر ظاہر ہوا. تو معلم بننے سے پہلے اس کا طالب علم بننا ضروری ہے.
اب کوئی جو معلم بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا ہے، اس کی ماضی کی زندگی میں کبھی ملتا ہی نہیں کہ طالب علم تھا یہ، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہو۔ لا یؤخذ العلم الا عمن شہد له بالطلب، کہ جن کے بارے میں پہلے سے پتا نہ ہو کہ یہ کسی زمانے میں طالب علم تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک زمانہ طالب علم رہنے کے بعد معلم کے درجے تک پہنچا ہے، تو ایسے لوگوں سے دور رہا جائے۔ جو اچانک سے معلم بن گئے ہیں ان سے علم نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ، مدینے کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے لوگوں کو ہم نے پایا، اور یہ کون ہے؟ یہ ابو الزناد رحمہ اللہ تابعین کے زمانے میں موجود تھے، یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ موجود ہے کہ مدینے کے اندر جو علم کا مرکز تھا اس زمانے میں، اس مدینے کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ظاہر ہوئے جو دینداری کے اعتبار سے انتہائی امانت دار تھے۔ ان کی دینداری پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ایسا نہیں تھا کہ چور اچکے تھے، لٹیرے تھے، جھوٹے تھے، نہیں، بلکہ بڑے دیندار، متقی، پرہیزگار تھے، لیکن ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا۔ اتنے زیادہ متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی ان سے لوگ بھاگتے تھے۔ ان لوگوں کو دین سکھانا چاہتے تھے، لیکن دوسرے لوگ ان کے پاس نہیں آتے تھے سیکھنے کے لیے، ان سے بھاگتے تھے۔ کیوں؟ یقال لیس من اہلہ، کہتے کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، ان کا شمار اہل علم میں سے نہیں ہوتا ہے، یہ اہل علم کے علاوہ دوسری کیٹیگری سے آتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ تفریق اسی زمانے میں ہو گئی تھی، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں، کہ علم سکھانے والے دو طرح کے لوگ تھے، ایک اہل علم میں سے جن کا تعلق تھا، اور دوسرا جو اہل علم میں سے نہیں تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ کون تھے جن سے علم نہیں لیا جاتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ کتابوں سے رٹ لیا تھا ان لوگوں نے، استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو نہیں سیکھا تھا۔ تو سلف صالحین سختی کے ساتھ ان سے پرہیز کرتے تھے کچھ سیکھنے سے، اور وہ طریقہ اس زمانے سے آج تک جاری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جن کو ہم آج بردرز کہتے ہیں، یہ آج کے زمانے میں ظاہر ہوئے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام نے میدان چھوڑ دیا تھا نا، اس لیے مجبوراً ان کو میدان سنبھالنا پڑا، اگر علماء کرام پہلے سے کام کر رہے ہوتے تو ان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ جاہل ہوتے ہیں تاریخ سے، جو ایسا الزام لگاتے ہیں وہ تاریخ سے جاہل ہوتے ہیں۔ جو سب سے سنہرا دور تھا شریعت کا، تابعین تبع تابعین کا زمانہ، اور وہ بھی مدینہ جو کہ علم کا مرکز تھا، تابعین کا پورا جماوڑا یہاں موجود تھا، اس زمانے میں بھی مدینے کے اندر ایسے بے شمار بردرس ظاہر ہو چکے تھے۔ تو شیطان ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ اچک لیتا ہے، اور ان کے دل کے اندر اس طرح کے لالچ ڈال دیتا ہے کہ تم بھی جا کے میدان میں ظاہر ہو اور تم بھی جا کے لوگوں کو دین سکھاؤ۔ اگر وہ حقیقت میں دین سکھانا چاہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پہلے وہی طریقہ اختیار کرے جو طلب علم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام بڑی عمر کے بعد انہوں نے دین سیکھا تھا۔ اسلامی قبول کیا 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے دین سیکھا اللہ کے رسول سے۔ تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ 28 سال عمر ہو جانے کے بعد انہوں نے علم سیکھنا شروع کیا تھا، اور سیکھنا جب شروع کیا تو اس زمانے میں جو بھی علم کے مراکز تھے، جہاں جہاں علماء پائے جاتے تھے، کسی ملک کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، علماء کے پاس گئے اور اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے علم کی خدمت کی۔ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ
شیخ الکل فی الکل کے لقب سے جو جانے جاتے ہیں، جن کے تلامذہ صرف انڈیا کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے ان کے پاس لوگ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آتے تھے دہلی کے اندر، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، انہوں نے کب شروعات کی تھی پڑھنے لکھنے کی؟ 16 سال کی عمر تقریباً ہو چکی تھی ان کی. اس وقت تک صرف کھیلتے رہتے تھے، کودتے رہتے تھے، علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد ہوش آیا کہ مجھے بھی پڑھنا لکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا. اور دیکھیں محنت کرنے کے بعد کس نتیجے تک پہنچے. تو علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، انسان کسی بھی عمر کو پہنچ جائے اس عمر میں بھی علم سیکھ سکتا ہے. یہ علم سیکھنا خود اس کے لیے عبادت ہے. یہ لوگوں کو آخر کیوں آپ سکھانا چاہتے ہیں؟ دعوت کے میدان میں آپ کیوں قدم رکھنا چاہتے ہیں؟ اجر کے لیے نا، نیکی کے لیے نا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے تو پھر اپنے مقصد کی اصلاح کریں، اپنے نیت کی اصلاح کریں. اگر کوئی دوسرا مقصد ہے نیکی کے علاوہ، اللہ کی رضامندی کے علاوہ، تو پھر یہ مقصد بڑا خطرناک ہے. یہ آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. پھر اگر شہرت طلبی کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ دعوت کے میدان میں آئے ہیں تو یہ پھر بڑا خطرناک ہے پہلو. لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ وہ نیکی سمجھ کر اس میدان میں آئے ہیں تاکہ ہمیں بھی اجر ملے. تو آپ اگر نیکی ہی کمانا چاہتے ہیں تو کوئی چیز نیکی کب ہوگی؟ جب قرآن و حدیث سے اس کی دلیل موجود ہو. تو آپ اگر علم حاصل کرنے کے راستے میں آئیں گے تو یہ علم حاصل کرنا خود یہ نیکی کمانا ہے. جب تک آپ علم حاصل کر رہے ہیں، ہم نے کیا کہا کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے تو یہ سب سے عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. تو آپ علم حاصل کریں، عبادت میں آپ رہیں گے، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. لیکن اس سے پہلے ہی آپ نے اگر علم دوسروں کو سکھانا چاہا اور دوسروں کو دین کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیا، حالانکہ خود آپ کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، علم ہونا تو دور کی بات ہے، پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے. آج کے زمانے میں یہ گراوٹ اتنی آ چکی ہے جو اس زمانے میں اتنی گراوٹ تو کم از کم نہیں تھی. اور آج کے زمانے میں حالت کیا ہے؟ جو لوگ دعوت کے میدان میں آ کر کام کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو دین سکھانا چاہتے ہیں، خود ان کے سامنے آپ قرآن رکھ دیں، حدیث کی کوئی کتاب رکھ دیں، اگر زبر زیر نہ لگا ہوا ہو، سطر دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی. اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دین سکھائیں، تو یہ دین جو وہ سکھائیں گے یقیناً قرآن اور حدیث سے تو انہوں نے یہ دین نہیں سکھایا. یہ جو دین سکھانا چاہتے ہیں تو کہاں سے پھر سیکھا انہوں نے؟ قرآن تو پڑھ نہیں پاتے، حدیث تو پڑھ نہیں پاتے. اس کا مطلب کہ کوئی دوسرا سورس ہے سیکھنے کا. قرآن و حدیث سے یہ سیکھا ہوا دین نہیں ہے. اور جب قرآن و حدیث سے سیکھا ہوا دین نہیں ہے تو اس کے اندر غلطی کا زیادہ امکان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جج 3 طرح کے ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. 2 قسم کے جج جہنم جانے والے ہیں، اور 1 قسم کا جج ہے جو کیا ہے؟ جنتی ہوگا. یہ 2 قسم کے جج جو جہنم جانے والے کون ہیں؟ ایک وہ جج جو بلا علم فیصلہ کرتا ہے. اس کی عدالت میں کوئی مقدمہ آیا، کوئی کیس آیا، اور اس کے پاس علم ہی نہیں کہ مجرم کون ہے، ظالم کون ہے، اور اس نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو بری کر دیا جائے اور اس کو سزا دے دی جائے. آپ نے کس بنا پر فیصلہ کیا؟ آپ نے تحقیق کی، جانتے تھے، عالم تھے، آپ نے علم حاصل کی، کوشش کی، فائل کو پڑھا، مقدمے کو پڑھا آپ نے؟ کچھ نہیں. اٹکل پچو تیر مارا. ہو سکتا ہے کہ فیصلہ درست بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ فیصلہ غلط بھی ہو جائے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جب فیصلہ غلط ہو تو جہنمی ہے، بلکہ بلا علم اگر اس نے فیصلہ کیا ہے تو جہنمی ہے، چاہے اس کا فیصلہ درست ہو چاہے اس کا فیصلہ غلط ہو. کیونکہ یہ فیصلہ جو درست بھی ہو جائے گا علم کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ فیصلہ درست ہونا یہ اندھیرے میں تیر لگنے کی طرح ہے. تو اس صورت میں بھی وہ جہنمی ہے. اور دوسرا جج جو جہنمی ہوگا وہ کون ہے؟ علم کے باوجود علم کی مخالفت کرے، تحقیق کی، پورا علم حاصل کیا. ان دونوں میں سے مجرم کون ہے؟
اور ان دونوں میں سے مظلوم کون ہے؟ مجرم کو ہی باعزت بری کر دیا اور جو مظلوم تھا اسی کو سزا دے دی. علم کے خلاف عمل کیا نا اس جج نے, یہ بھی جہنمی ہے. اور جنتی کون ہوگا؟ جس نے پہلے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد علم کے مطابق فیصلہ سنایا, تو یہ جج جنتی ہوگا. اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے. تحقیق کی پورا اپنے بساط بھر جتنا کر سکتا تھا پوری تحقیق کی, اور اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے. تو اس صورت میں اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر بھی ایک اجر کا مستحق ہے, اور اگر صحیح فیصلہ ہو ڈبل اجر ملنے والا ہے. یہ کس جج کے لیے ہے؟ جس نے پہلے علم حاصل کیا اور پھر اس کے بعد فیصلہ سنایا. لیکن وہ جج جس نے بلا علم فیصلہ سنا دیا ہے, اس سے صحیح فیصلہ بھی ہو جائے, اندھیرے میں تیر لگ جائے, پھر بھی اس کے لیے وعید کیا ہے؟ پھر بھی وہ جہنمی ہے. لہذا ایک ایسا شخص جس کے پاس شریعت کا علم ہی نہیں ہے, اگر وہ غلطی کرے تو اس کی غلطی, اور ایک عالم دین جس نے پوری محنت کی اس شریعت کو جاننے میں اور اس کے بعد کوئی بات کی, ان سے غلطی ہو جائے تو دونوں کی غلطی برابر ہے. یہ غلطی اگر کرے پوری محنت کے بعد, اپنی طاقت پورا جھونکنے کے بعد, پھر بھی غلطی ہو گئی اور نیت ان کی اللہ رب العالمین کے صحیح دین کو جاننے کی تھی, کوشش بھی کی, اس کے باوجود بھی غلطی ہو گئی, تب بھی یہ ایک اجر کا مستحق ہے. اور وہ جس نے بلا علم لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کے بارے میں بات کی ہے, بیان کیا ہے, وہ صحیح بھی کہے تب بھی اس کی اجازت اس کو نہیں ہے. وہ صحیح بات بھی اس کی ہو جائے, اگر اندھیرے میں تیر لگ جائے, پھر بھی اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور پھر اس کے بعد کہا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اس آیت کی تفسیر میں علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کے مسائل کے متعلق جو لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ پہلے پختہ اور ٹھوس علم حاصل کرے, اس کے بعد لوگوں کو شریعت کے مسائل سمجھائے, بیان کرے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گناہوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا ہے, بتدریج بیان کیا ہے. چھوٹے گناہوں سے شروعات کرتے ہوئے بڑے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش, پہلے ذکر کیا, ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق, اور اس کے بعد کیا کہا, وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. اس کے بعد شرک کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اس کو اللہ رب العالمین نے حرام کام شمار کیا ہے, اور اس کا درجہ کب بیان کیا ہے؟ شرک کے بعد. اس لیے اس آیت سے علماء استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شریعت کا کسی کے پاس علم نہ ہو اور اس کے باوجود اپنی طرف سے شریعت تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے, تو یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے, کیونکہ شریعت تیار کر رہا ہے. اور ایسے لوگوں سے آپ بات کریں, خود یہ اقرار کرتے ہیں, اپنی کانوں سے سنا ہے, خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ جب ہم سے سوال ہوا تو اس وقت اس سوال کا بالکل بھی جواب پتہ نہیں تھا, اور وہاں پر ہم نے سوال کو دہرایا, جو اس نے سوال کیا ہے اسی سوال کو ہم نے دہرایا تاکہ تھوڑا سا وقت مل جائے سوچنے کا, اور اسی دوران کیا کیا ہم نے, اسی دوران سوچ کر ایک جواب تیار کیا اور اس کے سامنے پیش کر دیا. خود اقرار کر رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس سوال کا جواب کیا ہوگا, لیکن آر محسوس ہو رہی ہے, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو, کیا ہوگا اگر ہم نے کہہ دیا کہ جواب نہیں پتا, بڑی بے عزتی ہو جائے گی. یہ اتنے لوگ جو پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں اندھے بن کر, یہ لوگ آہستہ آہستہ چھٹ جائیں گے. تو فین فالوورز کی بڑی فکر ہے, چاہے شریعت کے تیاں پاچا ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنی طرف سے ایک شریعت تیار کی پیش کر دیا لوگوں کے سامنے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون,
کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں جانتے، اس کے باوجود بھی زبان کھول رہے ہو شریعت کے مسئلے کے متعلق، اللہ رب العالمین کے متعلق، تو یہ شرک سے بھی عظیم گناہ ہے۔ یہ ایک شریعت تیار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول جن کو نبی بنا کر اللہ نے بھیجا تھا، اللہ کے رسول سے زیادہ اس دین کو لے کر کسی کے پاس غیرت ہو سکتی ہے؟ مشرکین آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس امتحان لینے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو سچا رسول اگر ثابت کر دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر جواب نہیں دے سکے تو حالت کیا ہوگی؟ آپ کو جھوٹا مان لیا جائے گا کہ جھوٹے نبی ہے۔ اور اللہ کے رسول کو سوال کیا گیا، اللہ کے رسول کو جواب معلوم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اب تک اس بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ رسالت پر داغ لگ جائے گا، مجھے لوگ جھوٹا نبی سمجھ لیں گے، اس لیے کسی بھی طرح ان کو خاموش کر دو اور ان کو یہاں سے بھیجو۔ یہ کہا اللہ کے رسول نے۔ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، پھر جواب دیے۔ اللہ کے رسول کو جواب دینے میں تأمل ہو رہا ہے، اور آپ کی غیرت اللہ کے رسول سے زیادہ ہو گئی کہ کیسے ہم خاموش رہ جائیں۔ اگر خاموش رہ گئے تو شریعت کا بڑا نقصان ہو جائے گا، لوگ اس شریعت کو سچ نہیں مانیں گے، اس لیے کسی بھی طرح کوئی بھی لاجیکلی بات کر کے اس کو خاموش کر دو۔ تو جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، جرأت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جن کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے، جو حقیقت میں ہم نے جو اسٹیپ بیان کیا نا، اخلاص کے مراحل ذکر کیا، حقیقت میں جن کے پاس یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس علم کو عبادت سمجھتا ہے، ذمہ داری سمجھتا ہے کہ کتنی بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کر دی، تو ڈرتا ہے کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جمع قرآن کے لیے جو کمیٹی تیار کی گئی، قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا جائے، اس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک کمیٹی تیار کی گئی، اور اس کا سربراہ بنایا گیا کن کو؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے منتقل کر کے دوسری جگہ لے جانے کا حکم مجھے دیا جاتا تو یہ کام میرے لیے زیادہ آسان تھا، بنسبت اس کے کہ مجھے قرآن کو جمع کرنا پڑے۔ اللہ اکبر! یہ ہے خشیت۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جن کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے نا، وہ ڈرتے ہیں یہ قرآن کو میں جمع کروں گا، اگر کہیں پر کوئی غلطی رہ گئی پوری امت اس قرآن کو قیامت تک پڑھے گی، اور اس غلطی کی وجہ سے پوری امت کا بار مجھ پر آئے گا۔ یہ نہیں سوچا کہ کتنی بڑی فضیلت مجھے مل گئی، چلو خوش ہو جاتے ہیں اتنا بڑا اسٹیج مل گیا مجھے، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر اگر مجھے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے کے لیے کہا جاتا نا، وہ کام میرے لیے زیادہ آسان تھا، لیکن اتنی بڑی مجھے ذمہ داری دی گئی۔ تو یہ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اہل علم کے یہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس علم نہ ہو ان کے پاس صرف جرأت رہتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جن کے پاس ہر سوال کا جواب ہو تو حقیقت میں ان کی دماغی حالت جا کے چیک کرو، مجنون ہوگا، پاگل ہوگا۔ اگر دماغی حالت صحیح ہوگی تو ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا وہ۔ اور آج لوگوں کو دیکھیں، آپ نہیں پائیں گے ان کی پوری تاریخ میں کہ کبھی کسی سوال کے جواب میں کہا ہو کہ ہمیں اس سوال کا جواب نہیں پتا ہے، بلکہ لوگوں کو ابھارتے ہیں سوال کرنے کے لیے، باضابطہ کہ ہم سے سوال کرو، باضابطہ آسک فرام نام آگے رہتا ہے، فلاں بردر سے آپ پوچھیں، ہماری ٹیم تیار ہے جواب دینے کے لیے۔ اور سلف صالحین بھاگتے تھے کہ ہم سے کوئی سوال کر لے، کسی دوسرے کی طرف ریفر کر دیتے تھے۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں، ان میں سے اکثر سوالوں کو ہم جواب نہیں دے پاتے، اکثر سوالوں کے بارے میں اللہ عالم کہتے ہیں۔ کبھی سوال آیا، آدھے سوال کا جواب دیا اور آدھے کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں نہیں پتا، صرف آدھے سوال کا جواب دے سکتا ہوں، اتنا ہی ابھی یقین ہے، اور اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین کے پاس مجھے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری کا احساس ان کے دل میں ہوگا جنہوں نے اس طریقے سے علم کو حاصل کیا ہو۔ اور اگر کوئی اس طرح صرف کتابوں کے رٹ لینے پر اکتفا کرے اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگے تو ان کے دل میں یہ خشیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے یہی طریقہ ہمیں بیان کیا ہے، سلف صالحین کا اجماعی طور پر یہی فیصلہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استاد کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو بتدریج حاصل کیا جائے، اسٹیپ بائی اسٹیپ حاصل کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ پہلے ہی دن صحیح بخاری لے کر بیٹھ جائے۔ شروعات کرنی ہمیں بخاری سے۔ اللہ کے بندے پہلے اس بخاری کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، پہلے عربی زبان آپ بولنا سیکھ لیں، سمجھنا سیکھ لیں، اس کے قواعد سے پہلے واقفیت حاصل کریں، علوم حدیث کے قواعد سے واقفیت حاصل کریں، اس کے بعد اس کا بھی مرحلہ آئے گا۔ یہ علم کے اندر جو تدریج ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس کو علماء تشبیہ دیتے ہیں کپڑے کے سائز سے۔ جیسے ایک بچے کی کپڑے کی سائز کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے نا، جس طرح اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے کپڑے کی سائز بھی اس طرح بدلتی جاتی ہے یا نہیں؟ اب اگر کسی 5 سال کے بچے کو 20 سال کے لڑکے کا کپڑا پہنا دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ تو وہی حالت ہوتی ہے جو ابتدا میں ہی بڑی کتابوں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں تھا سلف صالحین کا، اسٹیپ بائی اسٹیپ وقت لگا کر اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ اور پھر جب آپ کے پاس یہ خشیت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد لوگوں کے درمیان آہستہ آہستہ کچھ چیزیں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ فلاں آن لائن کورس میں نے داخلہ کروایا ہے، اپنا نام لکھوایا ہے، تو اس کورس کے بعد میں دعوت دے سکتا ہوں نا؟ یہ سوال آتا ہے۔ اب دیکھیں کورس میں کس لیے نام لکھوایا ہے؟ تاکہ دعوت کے میدان میں اترنے کے لیے سرٹیفکیٹ مل جائے۔ یہ مقصد ہے کہ دعوت دینا ہے، اس لیے مجھے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے، لوگوں کی مجھ پر تنقید نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو مجھ پر، بس۔ تو یہ مقصد ہی غلط ہے۔ اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم شریعت کو سیکھیں گے تاکہ صحیح طریقے سے عمل کر سکیں، اپنے نفس سے جہالت کو دور کر سکیں۔ جب یہ چیز آ جائے گی آپ کے اندر تو خود آپ گواہی دیں گے کہ ابھی میں اہل ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں، لوگوں کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا ہوں۔ جب آپ کے پاس علم آئے گا تو ابھی جو آپ مر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اس وقت بھاگیں گے، اس وقت مریں گے نہیں، اس وقت بھاگیں گے۔ 50 سوال کیے جائے تو 2 سوال کا جواب دے پائیں گے، اور 48 سوال کے بارے میں لا علم اللہ عالم کہیں گے۔ تو یہ خود علم حاصل کرنے کے میدان میں آئے، آہستہ آہستہ یہ علم آپ کو خود سکھا دے گا کہ کن چیزوں پر زبان کھولنی ہے، کن چیزوں پر زبان نہیں کھولنی ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے طلبنا العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ، کہ اس علم کو ہم نے حاصل کیا، اس وقت ہمارے دلوں کے اندر اخلاص نہیں تھا، لیکن اس علم نے خود ہمیں اخلاص کرنا سکھا دیا کہ یہ علم اگر اخلاص نہ ہو تو دل کے اندر ٹھہر نہیں سکتا ہے، تو اخلاص ضروری ہے۔ تو یہ علم حقیقت میں آپ کو سکھا دے گا کہ آپ ابھی میدان میں اترنے کے اہل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ لہذا جن کے پاس علم آئے گا تو ساتھ میں خشیت بھی آئے گی۔ اگر خشیت نہیں ہے کن مسائل پر بولنا ہے اور کن مسائل پر نہیں بولنا ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ علم حاصل کریں، عبادت کے راستے میں ہے، اور پھر جب آپ کے اندر اہلیت آ جائے گی تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ خود اس علم کو لے کر قبر نہ چلے جائیں، بلکہ اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ لیکن یہ کب؟ جب آپ کے پاس حقیقت میں کتاب و سنت کا علم آ جائے ایک لمبی مدت تک۔ تو یہ ہے اہم اصول کہ آپ استاد کے سامنے بیٹھ کر بتدریج ایک لمبی مدت تک علم حاصل کریں۔ کیسے استاد کے سامنے؟ جنہوں نے خود اس طریقے سے علم حاصل کیا ہے۔ ہر ایک سے ہم یہ دین نہیں سیکھ سکتے، یہ دین بڑی قیمتی چیز ہے۔ اصل دین ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر سیکھیں
جن کو خود اس دین کے بارے میں پتہ ہے، علم رکھتے ہیں، اور جو خود پڑھ نہیں سکتے وہ کیا آپ کو سکھائیں گے؟ جو پڑھ تک نہیں سکتے وہ آپ کو کون سا علم دیں گے؟ وہ آپ کو کون سی شریعت سکھائیں گے؟ وہ تو خود اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ پہلے خود جا کر سیکھے۔ کسی فقیر سے اگر کوئی جا کے بھیک مانگے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بندہ وہ تو خود فقیر ہے اور اس کے پاس جا کے تم مانگ رہے ہو۔ جن کے پاس ہیں پیسے ان کے پاس جاؤ۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں سے سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے، فلاں کو اسٹیج دے سکتے نہیں دے سکتے۔ اللہ کے بندے، جن کے بارے میں کوئی شبہ بھی ذہن میں پیدا نہیں ہوتا، کیا وہ کم پڑ گئے کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ پیچھے سوال کر رہے ہیں؟ جو علماء کرام بالاجماع سب کے یہاں معروف ہیں اپنے علم کو لے کر، انہی علماء کی تقریروں کو آپ سننا جاری کریں۔ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، ان کے درست ختم نہیں ہوں گے جتنی زیادہ انہوں نے درست دے دیا ہے۔ تو انہی کو سننے سے آپ کو فرصت نہیں ملے گی، ان کے بارے میں آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو جو اہل علم معروف ہے ان کے سامنے جا کر اس دین کو سیکھیں، اس علم کو سیکھیں، یہ اہم ضابطہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کو بھی پروموٹ کرتا ہے کہ جنہوں نے حقیقت میں خود دین نہیں سیکھا ہے، کتاب و سنت کا ان کے پاس علم نہیں ہے، اور اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ، اسی طرح شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صرف وہی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے جو بلا علم لوگوں کو دین سکھانے کے راستے میں آتے ہیں، بلکہ جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں اسٹیج فراہم کرتے ہیں، گناہ کے اندر یہ بھی شریک ہے۔ جو انہیں اسٹیج فراہم کرتے ہیں اور ان کی واہوائی کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی پیٹھ ٹھوکتے ہیں اور ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، گناہ کے اندر یہ بھی شریک ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء اکرام ہیں۔ انبیاء سے افضل کوئی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سب سے افضل ہے۔ اور ان کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو علماء انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے اس دنیا میں۔ تو سب سے افضل انبیاء ہیں، اور ان کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علماء اکرام ہیں، جن کے پاس حقیقت میں کتاب و سنت کا علم ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے۔ اور اس کے بالمقابل دنیا کے اندر سب سے بدترین لوگ، سب سے شریر قسم کے لوگ کون ہیں؟ انبیاء کے بالمقابل جو لوگ ہیں وہ کون ہے؟ جو نبی تو نہیں ہے لیکن نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے گزرے بہت سارے لوگ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نام سنے ہیں؟ کیا کہتا تھا اپنے بارے میں؟ کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس طرح اور بہت سارے گزرے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی نہ ہونے کے باوجود نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ جس طرح وہاں پر سب سے افضل انبیاء ہیں، تو سب سے بدترین کون ہیں؟ جو ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہے ہی نہیں، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، نبی حقیقت میں ہے نہیں اور کہتے کہ میں بھی نبی ہوں۔ یہ سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ اور ان کے بعد دنیا میں سب سے بدترین قسم کے لوگ کون ہیں؟ جس طرح وہاں پر ان کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علماء اکرام ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان جھوٹے نبیوں کے بعد سب سے بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، اس کے باوجود لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عالم بنا کر پیش کرتے ہیں کہ میں بھی شریعت کا عالم ہوں۔ یہ انتہائی بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی شریعت کا علم ہے، اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جو بھی اسٹیج سنبھال لے، جو بھی دو چار لچھی دار باتیں کر لے، کیمرے کے سامنے ظاہر ہو جائے، لوگ اسے عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ اور جب عالم سمجھتے ہیں تو پھر ان کے پاس دین کے سوالات لے کر آتے ہیں، ان سے دینی مسائل کے متعلق پوچھتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی بھی اللہ عالم نہیں کہیں گے۔ یہ بلا علم لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بالاجماع ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈھکی چھپی چیز ہو۔
میں نے ایک کتاب لکھی ہے برادرز کی دعوت، کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں، تقریباً 130-140 صفحے کی کتاب ہے یہ. اس کتاب کو پڑھیں، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان برادرز کو بھی کوئی نہ کوئی تھوڑی سی گنجائش بنتی ہے کہ ان کو بھی اسٹیج دیا جا سکتا ہے، تو اس کتاب کو پڑھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ذہن سے یہ شبہ دور ہو جائے گا. میرے بھائیو، یہ کوئی مختلف ہی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے اس لیے گنجائش ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی اسٹیج دیا جا سکتا ہے، ان کی بھی باتیں سنی جا سکتی ہیں. یہ کوئی مختلف ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ دن کے اجالے کی طرح روشن مسئلہ ہے کہ جو لوگ یہ میدان اختیار کرتے ہیں، جنہیں قرآن و حدیث پڑھنا نہیں آتا، یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور کوئی معمولی قسم کا گناہ نہیں. یہ لوگوں کو، امت کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اور جو بھی ان کو مواقع فراہم کرتے ہیں، ان کو اسٹیج دیتے ہیں اور ان کے راستے ہموار کرتے ہیں، اس گناہ میں وہ بھی شریک ہے، اس گناہ میں وہ بھی شریک ہے. واضح طور پر سلف صالحین کا یہ موقف ہے. اس لیے علم یہ بڑی قیمتی چیز ہے، کہیں بھی گرتے پڑتے لوگوں سے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں سے حاصل کیا جائے گا جو معروف ہیں، جنہوں نے اس علم کو حقیقت میں سیکھا ہے اہل علم سے. یہ پہلی شرط ہے، جس استاد سے آپ علم کو سیکھیں گے اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. دوسری شرط ہے اس استاد کے اندر، جس استاد سے آپ شریعت کا علم سیکھیں گے، کہ وہ آپ کو صحیح علم سکھائے، وہ آپ کو وہی دین سکھائے، وہی شریعت سکھائے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. وہ آپ کو کوئی بگڑا ہوا دین، ڈپلیکیٹ دین نہ سکھائے، اوریجنل دین سکھائے. اور اوریجنل دین سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ سلف صالحین کے منہج پر قائم ہو. وہ کوئی ایسے دین کو نہ سکھائے جو سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کہ یہاں جو معروف دین تھا اس سے ہٹا ہوا ہو. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمام کے تمام صحابہ ایک دین پر قائم تھے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نئے نئے باطل فرقے ظاہر ہوتے رہے گمراہیوں کے ساتھ، اور اس جماعت سے کٹتے گئے. اللہ کے رسول نے پہلی پیشن گوئی کی تھی کہ اس طرح لوگ کیا کریں گے؟ کٹتے جائیں گے، اور اس امت کے اندر بے شمار فرقے پیدا ہو جائیں گے. تو جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، دیکھیں کہ اسی صحابہ اکرام کے اصل دین پر باقی ہے بندہ، یا جو لوگ کٹ گئے اس دین سے، یہ بدعتیں جو ان گمراہ لوگوں کے یہاں ہیں، انہی بدعتوں کو یہ جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو اگر آپ کے استاد کا منہج صحابہ اکرام کے منہج والا نہ ہو، بلکہ جو گمراہ فرقے اس امت میں پیدا ہوئے ان گمراہیوں کو اپنا دین بنا لیا ہو، اور وہی گمراہیاں سکھا رہا ہو لوگوں کو، تو ایسے استاد سے پرہیز کریں، ایسے منحرفین سے پرہیز کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع بالدجال فلینع عنہ. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اس جملے کو دہرایا کہ جو دجال کے ظاہر ہونے کے بارے میں سن لے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو اس سے دوری اختیار کر کے رکھے. ایسا نہیں کہ ہاں سنا کہ ہاں فلاں علاقے میں دجال ظاہر ہو چکا، آ چکا ہے، تو فوراً جا کے دیکھیں کیسا لگتا ہے دیکھنے میں. ذرا سنا تو بہت ہے، ہم نے حدیثوں کے اندر بہت پڑھا ہے کہ یہ طاقت ہوگی اس کے پاس، یہ طاقت ہوگی. اللہ کے رسول نے بہت زیادہ اس دجال سے بچنے کے لیے صفات بیان کی ہے. تو ذرا دیکھیں اپنی آنکھوں سے کیسے کیسے کام کرتے ہیں، یہ کیا کیا کرتب دکھاتے ہیں. اس کے پاس جنت ہوگی، جہنم، یہ تمام چیزیں، تو دیکھیں کیسا ہوتا ہے. لوگ بہت سارے کیا کریں گے؟ ایکسائٹڈ ہو کر جائیں گے دیکھنے کے لیے. اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں اپنی زندگی میں ہی، اور 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اس کلمے کو دہراتے ہیں، من سمع بالدجال فلینع عنہ. جو دجال کے ظاہر ہونے کے بارے میں سن لے وہ اس سے دوری اختیار کرے، اس کے پاس نہ جائے. اس کے بعد آگے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ ایسا بھی بندہ ہماری امت میں ہوگا کہ جو اپنے بارے میں بڑا خوش فہمی میں شکار ہوگا کہ میں تو بڑا پکا سچا مومن ہوں. اگر دجال کو جا کے دیکھ ہی لیا اور اس کے شبہات اور اس کے پاس جو طاقتیں ہیں
ان کو اگر دیکھ ہی لیا تو تھوڑے میں گمراہ ہوں گا، مجھ جیسا پکا سچا مومن تھوڑے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول خود بیان کرتے ہیں کہ اس طرح خوش فہمی میں مبتلا ہو کر جائیں گے بعض لوگ، اور جا کر کیا کریں گے؟ دجال کو دیکھنے کے بعد اس کے شبہات کا اسیر ہو کر اسی کی جماعت کا ایک فرد ہوگا وہ۔ پھر یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی کر دی ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث سے جو مسائل استنباط کیے ہیں تو ان کو پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہر شخص جس کے پاس شبہات ہو، ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ شبہات کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو جن کے پاس شبہات ہو ایسے لوگوں کے شبہات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان شبہات کو سنے تو پتہ نہیں کون سا شبہ دل کے اندر گھر کر جائے اور دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ بھی مسئلہ کہ جس استاد سے ہم دین سیکھیں گے ان کا سلف صالحین کے منہج کا حامل ہونا ضروری ہے، یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں اس طرح کے نصوص موجود ہیں۔ میں نے صرف 2 کتابوں کے اندر گنا، ایک الابانہ امام ابن بطہ الاکبری رحمہ اللہ کی، اور ایک شرح اصول اعتقاد اہل السنت والجماعہ امام لالکائی کی۔ 200 سے زیادہ نصوص صرف ان 2 کتابوں کے اندر مجھے ملے، 200 سے زیادہ، جن میں سلف صالحین نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے جن کے یہاں کوئی انحراف ہے، بدعت ہے، کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، ان کے پاس جا کر علم نہ لو۔ تو یہ کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے، مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اگر ہمارے زمانے میں بات کی جائے تو جماعت اسلامی ایک ایسی گمراہ جماعت ہے جنہوں نے بے شمار گمراہیوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ روافظ کے یہاں جو گمراہی تھی صحابہ اکرام پر طعن و تشریح کرنے کی، اس جماعت میں موجود ہے۔ جہمیہ کے اندر جو گمراہی تھی اللہ رب العالمین کی صفات میں تعویل کرنے کی، اس جماعت میں گمراہی موجود ہے۔ خوارج کے جہاں جو گمراہی تھی حکمران پر طعن و تشنیع کرنے کی اور ان کے خلاف خروج و بغاوت کی، اس جماعت میں یہ گمراہی موجود ہے۔ الغرض جو بڑی بڑی گمراہ جماعتوں کے اندر بڑی بڑی گمراہیاں تھی، اس جماعت نے اپنے اندر تمام گمراہیوں کو جمع کر لیا ہے۔ یہ ان گمراہیوں کا مجموعہ ہے۔ اب اگر کوئی ان کے فکر سے متاثر کسی شخص سے شریعت سیکھنے جائے گا تو اصل دین سیکھ پائے گا یا بگڑا ہوا دین سیکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے اسے اصل دین نہیں ملنے والا ہے، یہاں سے بگڑا ہوا دین ہی وہ سیکھے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ایسے استاد کا انتخاب کیا جائے جس کے اندر 2 صفات موجود ہوں۔ پہلی صفت، انہوں نے ایک لمبی مدت تک اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر بتدریج شریعت کا علم سیکھا، اور دوسری صفت، اصل دین لوگوں کو سکھا رہا ہو، یعنی سلف صالحین کے منہج پر قائم ہو۔ اسے اساتذہ سے اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو یہ طلب علم انتہائی عظیم عبادت ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے حدیث کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اس شریعت کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اسی دین کا علم حاصل کرتے ہوئے ہمیں آخری سانس تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔